الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ متوقع 27ویں شب قدر 27ویں شب ہے اور شب قدر متوقع ہے۔ ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے کے طاق راتوں میں اسے تلاش کرنے کا حکم دیا اور طاق راتوں میں 21 ہے، 23، 25، پھر یہ 27 اور 29۔ تو سب سے جو مظلوم رات ہے وہ میں نے دیکھی ہے وہ 29 کی رات ہوتی ہے، کیونکہ ہم اکثر مسلمانی سمجھتے ہیں کہ 27 کے بعد جو ہے وہ مطلب یقین تو ہے کہ نبی کریم نے 29 کو بھی شب قدر کی امید ظاہر فرمائی ہے، لیکن 27 کے بعد پھر ہماری محنتیں ختم ہو جاتی ہیں اللہ کو راضی کرنے کے سلسلے میں۔ پھر 29 جو ہوتی ہے وہ ہماری ہوتی ہے شاپنگ سینٹرز میں۔ اب تو ویسے ہی مطلب مارکیٹس کھول دی گئی ہیں تو ہماری بہنوں نے تیاری مکمل کر لی ہوگی۔ تو بہرحال 27ویں شب جو ہے اکثر علماء کرام اور صوفیاء عظام کا اشارہ چونکہ اس طرف ہے، اس لیے مسلمان خاص طور پر اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور جیسے آپ نے درس قرآن میں سنائی ہے کہ یہ آخری جو سپارہ تھا اس میں سورہ قدر بھی ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے شب قدر کی فضیلت کو قرآن کے نزول کے ساتھ مقید فرمایا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو یہ وہ عظیم رات ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم کو نازل فرمایا۔ اچھا، یہاں انزلنا کا لفظ ہے، انزلنا انزال سے نکلا ہے۔ انزال کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا ایک ساتھ اترنا، اور ایک لفظ ہوتا ہے تنزیل، اس کا معنی بھی اترنا ہوتا ہے لیکن بتدریج اترنا۔ تو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن عظیم شب قدر میں انزال ہوا، یعنی پورا کا پورا ایک ساتھ نازل ہوا، اور پھر تقریباً 23 سال کی مدت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پر تنزیل ہوتا رہا، یعنی بتدریج آہستہ آہستہ جیسے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ تھا آیات نازل ہوئیں۔ تو اس رات کو ایک بہت بڑی فضیلت یہ بھی حاصل ہے کہ اس رات میں قرآن عظیم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا، تو قیامت تک کے لیے اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متبرک بنا دیا اور اس کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا۔ تو اس رات میں خاص طور پر ہم سب کو عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جن کے سابقہ جن کی نمازیں باقی ہیں کوشش کریں کہ قضائے عمری ادا کریں زیادہ سے زیادہ۔ اس کے علاوہ پھر نوافل بھی آپ ادا کر سکتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت ہے، درود پاک ہے، پھر کوئی محفل وغیرہ اگر ہو رہی ہے نعت خوانی کی آپ اس میں شرکت کر سکتے ہیں، یا ٹی وی پہ بہت سے اچھے پروگرامز آتے ہیں تو اس کا بھی ایک حصہ کچھ ٹائم مقرر کر لیں۔ لیکن اس رات کو ضائع کرنے کے بجائے اس میں تنوع پیدا کریں۔ تنوع کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مختلف عبادات کے لیے تقسیم کر لیں۔ کبھی قضاء عمری ادا کی، پھر تھک گئے تو تھوڑا قرآن پاک کی تلاوت، تھوڑا سا آرام بھی کر لیں، پھر کوئی ٹی وی پروگرام دیکھ لیا، پھر نوافل وغیرہ پڑھ لیا، پھر درود شریف۔ اس طریقے سے حتی الامکان کوشش کریں کہ پوری رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں بسر کریں۔ اچھا، اب یہ کہ عموماً کویسچن لوگ بہت سارے کرتے ہیں کہ جی کہیں تو 23ویں ہیں، جیسے آج پاکستان میں 27ویں ہیں، تو اب کہیں 28ویں ہوگی، اور کہیں یہ بھی پاسبل ہے کہ 26ویں چل رہی ہو۔ تو پھر اس رات میں اگر پاکستان والے عبادت کریں گے تو شب قدر متوقع ہے، پھر 28 والے کیسے کریں؟ ان کی تو 27 گزر گئی، اور اسی طرح 26 والوں کو پھر کیا فضیلت ملے گی؟ دیکھیں، اچھی طرح یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہی ان دنوں کے اختلاف کو پیدا کیا ہے، راتوں کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، اور اس پر اجر و ثواب دینے والا بھی وہی ہے۔ اس میں بنیادی اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کنٹری میں جو بھی نائٹ آپ کو مل رہی ہے آپ بس اس کا اعتبار کریں۔ جیسے ہمارے پاکستان میں 27ویں شب ہے، اب ہو سکتا ہے کسی جگہ 28ویں ہو اس رات میں، تو وہ ایک دن پہلے وہ عبادت کر چکے ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب دینے میں بخیل نہیں ہے معاذ اللہ، نہ اس کے خزانوں میں کمی ہے۔ اگر کسی کی 27ویں چل رہی ہے اور فرض کر لیں شب قدر ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائے گا،
اور کسی کی فرض کر لیں اس دن 26 ہے، اگلے دن 27 میں وہ اس میں عبادت کرے، اللہ تعالیٰ اس میں ثواب دے دے گا۔ تو اس لیے یہ مطلب وسوسوں میں مبتلا ہونا اور بڑی گہرائی کے ساتھ سوچنے کی کوشش کرنا کہ یار ہمارے یہاں تو 28ویں ہیں، وہاں 27، یا تو وہاں ثواب ملے گا یا ہمیں ملا ہوگا، ایسا نہیں۔ اللہ کی رحمت تو بہت بڑی ہے، تو اس لیے جو جن کو 27ویں جیسے اب پاکستان میں ہے وہ اس رات میں عبادت کریں، جو ہمارے بھائی بہن ایسے سن رہے ہیں کہ جن کی 28ویں لگ چکی ہے وہ بھی اس رات میں عبادت کریں۔ ہمارے اکابرین نے ارشاد فرمایا کہ جو جس رات کی قدر کر لے وہ اس کے لیے شب قدر ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کو 27ویں یا 23ویں یا 25ویں ملے گی تو ضرور آپ کی عبادت مقبول ہوگی، اور آپ جفت راتوں میں یعنی 22ویں میں، 24ویں میں یا 26ویں میں عبادت کریں گے تو کوئی فضیلت نہیں ملے گی۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، لیکن بہرحال جو خاص طور پہ ہمارے ملک پاکستان سے تعلق رکھنے والے ہیں یا پورے دنیا میں جہاں کہیں پر بھی ایسے جن کو 27ویں شب ملی ہوئی ہے تو اس رات کی بہت زیادہ قدر کرنی چاہیے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج قرآن پاک کی تلاوت تمام ہوئی ہے، اور جہاں تراویح کا باقاعدہ اہتمام ہو وہاں کم از کم ایک بار قرآن پاک کا ختم سنت مؤکدہ ہوتا ہے، اور آج آپ نے 30ویں سپارے کی تفسیر یا خلاصہ سماعت فرمایا۔ یہاں تھوڑی سی بس میں ایک معلومات کے لیے وضاحت عرض کر دیتا ہوں۔ دو لفظ آپ نے سنے ہوں گے، ایک توفیق اور ایک ہے توقیف، پہلے فے ادھر پہلے قوف، توفیق توقیف۔ توفیق کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی طرف اسباب خیر کو متوجہ کر دیتا ہے۔ جیسے کوئی آپ کے پاس کوئی بے نمازی اس کے پاس آ کے کوئی کہے یار نماز پڑھا کرو، تو یہ اب اسباب خیر کو اللہ نے اس کی طرف متوجہ کی، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ اور ایک لفظ ہوتا ہے توقیف، توقیف کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی جانب سے ہونا۔ تو یہ جو قرآن پاک کی سورتوں کے نام ہیں اور سورتوں کی تقسیم ہے یہ توقیفی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ تقریباً 114 سورتیں، ان کے سب کے نام بھی اللہ نے ہی رکھے ہیں۔ لیکن جو سپاروں کی تقسیم ہے، یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ پورا قرآن اس طرح جیسے آج ہے نازل ہوا، لیکن یہ سپاروں میں تقسیم نہیں تھا، یہ بعد میں کسی نے اس کو تقسیم کیا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ جیسے محقق ارشاد فرماتے ہیں کسی نامعلوم شخص کا کارنامہ ہے، یعنی پورے قرآن میں ایک لفظ بھی کم زیادہ نہیں ہوگا، لیکن اس پوری کتاب کو 30 حصوں میں ڈیوائیڈ کرنا اور ایک حصے کو ایک سپارہ قرار دینا اور پھر سپارے کا نام رکھ دینا، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ مخلوق کی طرف سے۔ اور کس نے کیا؟ واللہ اعلم بالصواب۔ تو یہاں صرف سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ جو بدعت کا بہت زیادہ شور مچاتے ہیں، 12ویں بدعت ہے، 11ویں بدعت ہے، نیاز بدعت ہے، ان سے ایک دائرہ ادب میں رہ کر کویسچن کر لیں کہ جو تم قرآن پاک کو چھاپتے ہو 30 سپاروں میں، بتاؤ یہ کہاں سے سنت ثابت ہے، یہ بدعت ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر ہے تو پھر آپ بدعت کا عمل کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بدعت کی دو تقسیم کرنا جو اہل سنت کا ایک طریقہ ہے، ہمارے اکابرین کا طریقہ ہے، وہ بالکل درست ہے کہ بعض بدعتیں قرآن و حدیث کے خلاف ہوتی ہیں، انہیں بدعت سیئہ کہتے ہیں، بری بدعت، اور انہی کے بارے میں سرکار نے ارشاد فرمایا کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اور بعض بدعتیں اچھی بدعت ہوتی ہیں، جیسے آج تراویح آپ کی ختم ہوئی ہے، یعنی بعض لوگ 27ویں میں ختم کرتے ہیں، تو یہ تراویح 20 رکعت با جماعت باقاعدہ ادا کرنا یہ بھی ایک بدعت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں باقاعدہ یہ تراویح 20 رکعت مسجد میں ادا ہونا شروع ہوئی، اور جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا دیر سے تشریف لائے تو آپ نے یہ جملہ، تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ نعمت البدعۃ ھذہ، یہ کیا ہی اچھی بدعت ہے۔ تو یہ یعنی معلوم یہ ہوا کہ کچھ بدعتیں اچھی بھی ہوتی ہیں، تو یہ قرآن پاک کے 30 سپاروں میں تقسیم یہ بہت ہی اچھی بدعت ہے، اور بدعت حسنہ اس کو کہتے ہیں۔ اور تو اس لیے 30 سپاروں کے اندر قرآن کو تقسیم کرنے میں آسانی یہ ہوئی کہ یاد کرنے میں بھی آسانی ہے، بیان کرنے میں بھی آسانی ہے۔ تو اگر کوئی مطلب بیچارہ نادانی میں اب اگر 12ویں کو بدعت قرار دے، 11ویں کو، تو تھوڑا دائرہ ادب میں رہ کر یہ کویسچن کر لیا کرے کہ یار 30 سپارے بھی بدعت ہے کہ نہیں، اور تمہارے ہاں بھی چھپتے ہوں گے تو کیوں ایسے 30 سپارے کیوں چھاپتے ہو؟ وہ جائز ہو جائے اور 12ویں یا 11ویں یا نیاز یہ حرام ہو جائے، یہ فرق بتا دو بس۔ یہ میری بات اچھی طرح یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت ہی فائدہ دے گی۔
اچھا، اب ایک بڑا مشہور کویسچن ہے آج کل کہ جی کرونا وائرس کی وجہ سے مسجدیں بند ہیں، تو عید کی نماز کا کیا کیا جائے؟ اچھا، ہمارے پاکستان میں تو عموماً ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ کھول دی جائیں گی مسجدیں عید پر، لیکن بہت سی جگہوں پر رہا ہے۔ تو کویسچن یہ ہے کہ کیا گھروں میں عید کی نماز ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، بالکل ہو سکتی ہے، لیکن بس یہ یاد رکھیں کہ عید کی نماز کی وہی شرائط ہوتی ہیں جو جمعے کی شرائط ہیں۔ جمعے کی شرط یہ ہے کہ امام جو ہے وہ جمعہ پڑھانے کا اہل ہونا چاہیے۔ اہل ہونے کا مطلب وہ حاکم اسلام ہو، حاکم اسلام نہیں ہے تو شہر کا بڑا مفتی ہو، وہ نہ ہو تو ان کی اجازت سے کوئی شخص پڑھائے، اور ان کی اجازت والا بھی نہ ہو تو اہل محلہ کسی شخص کو منتخب کر لیں کہ یہ جمعہ پڑھائے تو وہ جمعہ پڑھانے کا اہل ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ 2-3 آدمی گھر کے مل کے کہیں گے یا چلو تم امام بن جاؤ، ہم مقتدی بن جاتے ہیں۔ تو یہ پورے نہ محلے نے اس کو منتخب کیا امام کو، نہ یہ حاکم اسلام ہے، نہ یہ قاضی شہر ہے، نہ مفتی بڑا مفتی ہے شہر کا، نہ مفتی سے اجازت شدہ ہے، تو یہ اس طرح نہیں ہوگا۔ تو یا تو پھر اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا شخص ہے جو واقعی نماز کے طہارت کے پورے مسائل جانتا ہو، نماز کے شرائط، فرائض، واجبات، لقمہ دینے کے مسائل، سجدہ سہو کے مسائل، نماز کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے، سب اس کو پتہ ہو، عید کی تکبیرات کے مسائل، پھر اس کے علاوہ خطبہ وغیرہ وہ اچھی طرح ادا کر سکتا ہو، وہ کسی مفتی صاحب سے پرمیشن لے لے کہ آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں کر لوں، تو پھر یہ گھر میں ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ چیز، دوسرا یہ کہ امام کے علاوہ کم از کم 3 مقتدی ہونے چاہیے۔ امام کے علاوہ 3 مقتدی، وہ مرد ہوں ضروری نہیں ہے، 1 مرد 2 عورتیں بھی ہو سکتی ہیں، یا 3 مرد وغیرہ، مطلب کم از کم، لیکن امام کے علاوہ 3 مقتدی ہونا ضروری ہے۔ ایک ضروری چیز یہ بھی ہے اذن عام۔ آپ گھر کو دروازہ بند کر کے نہ جمعہ پڑھ سکتے ہیں نہ عید پڑھ سکتے ہیں۔ اذن عام کا مطلب عام اجازت دے دیں بھی آ کے آپ پڑھ سکتے ہیں، پورے محلہ چاہے آ جائے، یہ آپ کو اذن عام دینا ہوگا۔ پھر باقاعدہ وہی نماز کی طرح، مطلب پورے جیسے عید کی نماز ہوتی ہے باقاعدہ اس طریقے سے آپ گھر میں بھی اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ مطلب چونکہ عموماً یہ شرائط پوری نہیں ہوتی ہیں، اس سے بہتر یہ ہوگا کہ آپ نوافل پڑھ لیں۔ عید کے دن جو ہے وہ اشراق چاشت وغیرہ پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، اور بہرحال اگر کوئی اہتمام کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ اچھا، ضمناً ابھی چونکہ آگے پھر نامعلوم کب موقع ملے تو شوال کے 6 روزوں کے بارے میں بھی تھوڑا سا مسئلہ ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ عید کے بعد جو یعنی مہینہ عید کا آتا ہے اس کو شوال کا مہینہ کہتے ہیں، رمضان کے بعد شوال ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ جس نے شوال کے 6 روزے رکھے، اس نے گویا کہ یعنی رمضان کے رکھے اور پھر شوال کے 6، تو گویا کہ اس نے پورے سال روزے رکھے۔ تو یہ 6 روزے جو ہیں نفلی روزے ہوتے ہیں، نفل کی نیت سے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے کچھ روزے قضا رہ گئے تھے، کیا وہ ہم نیت سے کر لیں؟ تو ایسا نہیں ہوگا، قضا عمری کے علیحدہ روزے ہوں گے، یہ نوافل ہیں 6، تو 6 نفل روزوں کی نیت سے آپ رکھیں گے۔ بعض سمجھتے ہیں کہ عید کے دوسرے دن شروع کرنا لازم ہے، کوئی لازم نہیں، پورے مہینے میں جب چاہیں ادا کریں۔ ایک ساتھ ادا کرنا بھی ضروری نہیں ہے، متفرق طور پہ بھی ادا کر سکتے ہیں، ایک دن ایک روزہ رکھا، 2 دن کا گیپ، پھر روزہ رکھا، پھر 2 دن کا گیپ، اس طرح کر کے 6 کی تعداد آپ پورا کر لیجئے گا۔ آخر میں تھوڑا سا اکیڈمی کا میں تعارف پیش کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ دعا کریں گے۔ الحمدللہ ہماری الفرقان اسکالرز اکیڈمی بہت ہی اچھے انداز سے چل رہی ہے، اور ہمارے ہاں تقریباً 98% ایک تو سٹی کا بچہ ہے، یہ مطلب ماشاءاللہ بہت ہماری اکیڈمی کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے۔ گاؤں سے بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، وہ بھی ہمارے سر کے تاج ہیں، کوئی ان کو معاذاللہ حقیر سمجھنا مقصود نہیں ہے، لیکن ان کی کیمسٹری شہری لوگوں سے میچ نہیں کر پاتی، ان کی مینٹلٹی مختلف ہوتی ہے، مقاصد میں بھی فرق ہوتا ہے، تعلیم کا فرق ہوتا ہے۔ وہ اگر شہر میں آتے بھی ہیں تو اس اچھے انداز سے تبلیغ دین نہیں کر سکتے جو ایک شہر کے نوجوان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ تو ہمارے یہاں 98% سٹی کا بچہ ہے ماشاءاللہ، اور ویل ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، اچھے ہیں، آ کے پڑھتے ہیں۔ ہمارے یہاں 2 ٹائم کلاسز ہوتی ہیں، ایک صبح مارننگ شفٹ ہے اور ایک ایوننگ شفٹ ہے۔ مارننگ جو ہے وہ 9 سے 1 ہوتی ہے، اور ایوننگ میں 9:30 سے 11:30 2 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے۔ 6 سال کا ہم نے کورس رکھا ہے، 5 سال درس نظامی کرواتے ہیں اور 1 سال مفتی کورس ہوتا ہے، اس طرح کل 6 سال کا یہ کورس ہوتا ہے۔ لڑکے بھی پڑھتے ہیں اور بچیاں بھی پڑھتی ہیں۔
جو بچیاں پڑھتی ہیں ان میں ہم زیادہ سختی کرتے ہیں کہ بالکل پردے میں نقاب کے ساتھ ہوتی ہیں، لیکن لڑکوں کے سلسلے میں ہم نے بہت ذرا نرمی رکھی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا دار طبقہ جو ایک دینداروں سے بہت دور رہتا ہے اور دینی تعلیم کو ایک ہوا سمجھا جاتا ہے کہ جی ہم تو نہیں کر سکتے، یہ تو بس داڑھی والے ہوں وہ کر سکتے ہیں، تو اس خیال کو ہم نے ختم کیا ہے۔ ہمارے یہاں پینٹ شرٹ میں آئیں آپ، بغیر داڑھی ہے نہیں ہے، ٹوپی پہنتے ہیں نہیں پہنتے، کیا عمر ہے آپ کی، سب اجازت ہے۔ لیکن الحمدللہ جب آتے ہیں اور پڑھتے ہیں، دین اپنا خود رنگ جماتا ہے اور ظاہری باطنی حالت کو تبدیل کر دیتا ہے، اور انشاءاللہ الحمدللہ چھٹے سال تک پہنچتے پہنچتے ماشاءاللہ باشرہ بھی ہو جاتے ہیں اور دین کو اپنا بھی لیتے ہیں۔ لیکن ہم نے کوئی پابندی نہیں رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ 2 ٹائم ہماری کلاسز کے علاوہ ہمارے شارٹ کورسز چلتے ہیں، سنڈے کورس کے نام سے 3 مہینے کے کورسز، شارٹ کورسز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ہم نے نیا کورس لانچ کیا ہے جس کو 3 سال بہرحال ہو گئے ہیں، وہ اونلی سنڈے اسکالر کورس ہے۔ اس میں دینی طالب علم کوئی نہیں آ سکتا، اس میں انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر، بینکرز، ہاؤس وائفز بس یہ آتے ہیں اور یہ آ کے پڑھتے ہیں۔ پہلا جو بیچ تھا جو 3 سال پہلے سٹارٹ ہوا تھا اسے ٹوٹل میں پڑھاتا ہوں، اور ماشاءاللہ ایک بہت ہی بڑی تعداد ہے جس میں جو پڑھ رہی ہے اور مستقل مزاجی سے پڑھ رہی ہے۔ پھر ایک دوسرے سال کی کلاس، پھر تیسرا سال، اور اس سال انشاءاللہ چوتھا بیچ ہمارا اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اسٹارٹ ہوگا۔ ہمارا یہ ٹیچنگ میتھڈ ہے الحمدللہ کہ اتوار کے دن صرف 3 گھنٹے کی کلاس 2 سے 5، اور سارا ہفتہ دنیا کا کام کرنے والا، لیکن 3 سال ہو گئے ماشاءاللہ بہت سارے استقامت سے پڑھ رہے ہیں۔ اگر دین مشکل ہو، درس نظامی سمجھ میں نہ آئے تو کوئی بھی آ کر اپنا ٹائم نہیں نکالتا، آ کر بیٹھنا پسند نہیں کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ الحمدللہ ہم نے دینی تعلیم کو بہت ہی اچھے انداز سے عام طور پر جو لوگ ہوتے ہیں، عام لوگ، ان کی ذہنی سطح پر اتر کر ان کے ذہنوں میں منتقل کرنے کا طریقہ ہمیں آتا ہے، ہم نے سیکھ لیا ہے اور سکھا رہے ہیں، اور الحمدللہ انہی میں سے بہت اچھے بڑے عالم نکلیں گے اور کام کریں گے۔ میری خواہش ہے کہ اگر میں دنیا سے جاتا ہوں تو میری جگہ کم از کم ہزاروں کے تعداد میں 5000 کا تو میرا ذہن میں ہے کہ میری جگہ 5000 آدمی کھڑا ہو جو دین کا کام کرے۔ ہمارے ہاں اکثر معذرت کے ساتھ میں جملہ عرض کر رہا ہوں، کسی پہ بدگمانی نہیں ہے، کسی شخصیت کو سامنے رکھ کر نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ہمارے ہاں 1 مین شو بننے کا بہت شوق ہے۔ اگر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ ترقی اور برکت دے دیتا ہے تو بس پھر وہ دوسرا اس کے مقابلے پہ کوئی نہ آئے۔ نتیجہ نکلتا ہے جب وہ حضرت تشریف لے جاتے ہیں تو ایک بہت بڑا خلا ہمیشہ رہ جاتا ہے، اور پھر چلتے چلتے ادارے بند ہو جاتے ہیں، آستانے بند ہو گئے، تنظیمیں ختم ہو گئیں۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، اللہ کا کرم ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ اگر ہمارے پاس آئے وہ اچھا عالم بھی بنے، بہترین مفتی بنے، ایک اچھا مقرر بنے، اس کو بیان کرنا بہترین آتا ہو، وہ کتابیں لکھے، وہ بہترین انداز سے تربیت کرنا جانتا ہو، وہ ایک بہترین استاد بنے۔ یہ ہماری بڑی محنت ہے ایک فرد کے اوپر۔ اس اعتبار سے میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں ہماری اکیڈمی کو جوائن کریں۔ اگر آپ چاہیں تو ویسے فزیکلی طور پر آئیں اکیڈمی کے اندر، اگر آپ دور رہتے ہیں تو آن لائن کورسز کے ذریعے بھی آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ اس میں میرا پرسنل نمبر چلتا ہے، آپ اس پہ ڈائریکٹ مجھ سے کانٹیکٹ کریں، میں آپ کو ٹیچر پرووائڈ کروں گا جو ہماری اکیڈمی کے ہی تیار شدہ ٹیچرز ہوتے ہیں، اور وہ الحمدللہ بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، اور وہ پوری دنیا میں پڑھا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سنڈے کورس ہے، اس میں آپ داخلہ لیں باقاعدہ۔ یہ ابھی میں نے آن لائن اسٹارٹ نہیں کیا ہے۔ سنڈے کورس جو میں آپ کو بتا رہا تھا اسکالر کورس ہے، یہ 8 سال کا ہم نے کورس رکھا ہے، لیکن اونلی سنڈے کلاس ہوتی ہے 3 گھنٹے کی۔ یہ آن لائن ابھی اسٹارٹ نہیں کیا ہے، کہ ویسے میں اکیڈمی میں پڑھاتا ہوں، اس میں آپ آ کر اس کو جوائن کر سکتے ہیں۔ اور جو ہماری اکیڈمی سے کسی بھی طریقے سے تعاون کرتے ہیں ان کے لیے یہ میرے پورے تعارف ایک بہت ہی حوصلہ افزا چیز ہوگی کہ الحمدللہ آپ اگر ہم سے کسی قسم کا، ہم سے مراد اللہ کے دین کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، یہ میری کوئی پاکٹ منی نہیں ہے، نہ یہ آپ مجھے دیتے ہیں، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں، اور ہماری اکیڈمی کو آپ آسانی فراہم کرتے ہیں۔ ہمیں آسانی حاصل ہوتی ہے، جو ایسے بچے ہوتے ہیں جو فیس نہیں دے سکتے، ہم ان کو فیسز دیتے ہیں، اسکالرشپ دیتے ہیں۔ بعضوں کے گھروں کے اندر الحمدللہ ان کو باقاعدہ منتھلی ہم مدد فراہم کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے بچوں کو دین کے لیے وقف کر دیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس تعارف سے آپ نے ایک اندازہ کیا ہوگا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ مالی تعاون کرتے ہیں تو آپ کا پیسہ بہت ہی بہترین جگہ پر لگتا ہے،
اور آپ کے مرحومین کے لیے بہت بڑا ثواب جاری ہے۔ ہماری بہت ساری بھائی بہنیں، بہت سارے بھائی پورے ورلڈ میں ایسے ہیں کہ جو کسی ایک عالم کی کفالت کرنا چاہتے ہیں، کسی ایک مفتی صاحب کی کفالت کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ تو میں اسی لیے خاص طور پر ان افراد کے لیے دعا کرتا ہوں کہ لوگ گانوں کے لیے، باجوں کے لیے، دکھاوے کے لیے، بیکار قسم کے کاموں کے لیے اپنا سرمایہ خرچ کرتے ہیں، اور ہمارے بہت سارے بھائی بہن پورے ورلڈ سے اللہ کے دین کے لیے، تاکہ اچھے مجاہد پیدا ہوں، اچھے سپاہی پیدا ہوں، اچھے دیندار پیدا ہوں، اچھے لکھنے والے پیدا ہوں، اچھے استاد پیدا ہوں، اچھے مفتی پیدا ہوں، تربیت یافتہ جو اخلاص کے ساتھ دین اسلام کی خدمت کریں، تو ان کے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے ساتھ تعاون جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر سی دعا کریں گے انشاءاللہ، اور پھر آپ سے اجازت طلب کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اے مالک مولا، ہمارے جن بھائی بہنوں نے لگاتار ہمارا درس قرآن سنا، خاص طور پر ان پر، اور جو کسی بھی وقت میں کسی بھی موقع پر ہمارے ساتھ وابستہ ہوئے انہوں نے سنا، اور جو ہمارے ساتھ وابستہ نہیں ہوئے کہیں اور سنتے رہے، اللہ تعالیٰ ان سب پر بھی اپنی خاص رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ہم سب کے درجات کو بلند فرما دے۔ اے مالک مولا، آج بڑی رات کہلاتی ہے، اس رات میں تیری رحمت بہت ہی زبردست طریقے سے اپنے بندوں پر نازل ہوتی ہے، اور تو بڑے بڑے گناہوں کو رمضان کی مبارک ساعتیں ہیں۔ یا رب کریم، ہم نے بڑے گناہ کیے ہیں، صغیرہ کبیرہ، ظاہری باطنی، بے تکلف، دوستوں کے درمیان، اکیلے میں، چھپ کر، لوگوں کے ساتھ مل کر۔ اللہ تعالیٰ تو سب کو جانتا ہے۔ اے اللہ تعالیٰ، ہمیں وہ شرم، حیا اور ہمیں وہ ندامت عطا فرما کہ جو ہمیں توبہ کی طرف مائل کر دے۔ اے مالک مولا، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ، ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے پاک پروردگار، ہمیں کامل توبہ کی توفیق عطا فرما، اس توبہ پر استقامت بھی عطا فرما۔ یا رب کریم، خاص طور پہ ہم نے جن لوگوں پر ظلم کیا ہے، کسی کو مارا ہے، پیٹا ہے، اپنی زبان سے دل آزاریاں کی ہیں، کسی کا مال دبائے بیٹھے ہیں، یا رب کریم ہمیں فوراً سے پیشتر جن کا مال دبایا ان کو امانتیں لوٹانے کی توفیق عطا فرما، قرضے واپس کرنے کی توفیق عطا فرما، جو ہمیں دے کر بھول گئے ان کو یاد دلا کر انہیں واپس کرنے کی توفیق عطا فرما، جن کو جسمانی نقصان پہنچایا اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کرنے کی اور معافی طلب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب کریم، جو ہمارے بھائی یا بہنیں زبان کی بہت تیز ہیں اور طنز کر کر کے سامنے والے کے دل کو چھلنی کرتے ہیں، انہیں اس عادت سے نجات عطا فرما، اور اگر ذرہ برابر بھی محسوس ہو جائے کہ ہم نے کسی کا دل دکھایا تو یا رب کریم بڑے پن کے ساتھ معافی طلب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، ہماری خاص طور پہ رمضان کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ رمضان میں خاص طور پہ جو کوتاہیاں ہوئیں ان سب کو معاف فرما دے۔ اے مالک مولا، ہم سب کے علم، عمر میں، روحانی قوتوں میں، درجات میں، رزق حلال میں، کاروبار میں، صحت میں، عمل میں بے حد برکت عطا فرما۔ یا رب کریم، ہمیں تا حیات رزق حلال اتنی کثیر مقدار میں عطا فرما جو ہماری تمام ضرورتوں کے لیے بآسانی کافی ہو جائے۔ حرام اور شبہ کے لقمے سے محفوظ فرما۔ یا رب کریم، ہمیں حاسدوں کے حسد، شریروں کے شر، دشمنوں کی دشمنی، ناگہانی آفات، جادو ٹونے، آسیب، نظر بد، نفس و شیطان کے شرور سے محفوظ فرما دے۔ اے مالک مولا، ہمارے گھروں میں پیار، محبت، الفت، اتحاد و اتفاق والا ماحول بنا دے۔ لڑائی جھگڑے، فتنہ فساد، اختلاف رائے سے محفوظ فرما دے۔ اے مالک مولا، خاص طور پر اگر کوئی ایسے زوجین، ایسے میاں بیوی ہمیں سن رہے ہیں کہ جو جھگڑتے ہیں، لڑتے ہیں، بچے سہمے ہوئے ان کی لڑائی جھگڑوں کو دیکھتے ہیں اور بعض اوقات تو طلاق تک پہنچ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں عقل سلیم عطا فرما۔ اس مبارک ساعت کی برکت سے ایک دوسرے کے دل میں محبتیں پیدا کر دے، انہیں اپنے طلاق کے ارادوں سے واپسی عطا فرما، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بہتر مستقبل کے، اپنے خاندان میں ایک بہترین مثال قائم کرنے کے لیے انہیں سارے جھگڑے ختم کر کے ایک دوسرے کے تمام تر خطائیں، گناہ معاف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو آباد اور شاد رکھ۔ اے مالک مولا، جن کے بچے ہیں ان بچوں کو نیک پرہیزگار متقی اپنے والدین کے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ بنا دے، انہیں عطا حیات ہر قسم کی بری صحبت، بد مذہبیت، بد مذہبوں کی صحبت، گندی حرکتوں سے محفوظ فرما، انہیں اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کر رکھ۔
اے مالک مولا ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادتیں نصیب فرما، رمضان میں عمرے کرنے کی توفیق عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں باادب حاضریاں نصیب فرما دے۔ اے پاک پروردگار، جس طرح ہم دنیا میں عزت کے ساتھ رہے باوجود کثرت گناہ کے تو نے ہمارا پردہ رکھا، اے مالک مولا میدان محشر میں بھی ہمارا پردہ رکھ لینا، ذلت، رسوائی، ندامت، پچھتاوے، ہر قسم کی بھوک پیاس سے محفوظ رکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت و شفاعت سے مشرف فرمانا، سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ پل صراط پر ثابت قدمی عطا فرمانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کے چھلکتے ہوئے جام پینے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے اللہ، جو اس وقت میرے ساتھ دعاؤں میں شریک ہیں، اے مالک مولا ہم سب کو بلا حساب و کتاب داخل جنت فرما دینا، اے اللہ ہم سب کو بلا حساب و کتاب داخل جنت فرمانا، اے اللہ ہم سب کو بلا حساب و کتاب داخل جنت فرما دینا، اے مالک مولا ہم سب کو جنت الفردوس میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمانا۔ خاص طور پہ دعا فرمائیں کہ جو ہمارے بھائی بہن ہماری اکیڈمی سے کسی بھی طریقے سے وابستہ ہیں، تعاون کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اس تعاون کو، وابستگی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے، اللہ تعالیٰ انہیں بے شمار برکتوں سے نوازے، انہیں ایسی برکتیں عطا فرمائے کہ وہ اپنی آنکھوں سے دنیا اور آخرت میں ان برکتوں کو دیکھیں، محسوس کریں، اور اس خدمت کے تعلق کو اللہ تعالیٰ ان پر ظاہر فرما دے۔ مالک مولا انہیں احساس ہو کہ جو ہم نے دین کی خدمت کی ہے یہ برکتیں اسی کی ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے تمام جتنے ہمارے بھائی بہن ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں انہیں استقامت عطا فرما اور ان کی خدمات کو قبول فرما، اگر ان کے اخلاص میں کسی بھی مقام پر کوئی کمی رہ گئی ہو تو درگزر فرما دے، مزید اخلاص سے مالا مال فرما دے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ